جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ سوالی بنا جھک کے کرتا ہوں میں التجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے یہ سیریز جاری ہے، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ بہت مغموم تھے اس بات پر کہ ان کے فرزند حضرت عبداللہ جو کہ سرکار دو عالم کے والد تھے، محمد بن عبداللہ نام ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے عالم شباب میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب بہت مغموم تھے۔ ان کا معمول کیا تھا؟ مغموم عبد المطلب کا معمول کیا تھا؟ طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا۔ دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا، اور دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود، وہ نعمت جس کا وعدہ کیا تھا، نعمت موعود مل جائے۔ وہ کیا دعا تھی؟ بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یوں ہی ایک روز معمولاً طواف کعبہ کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہے سرد بھرتے تھے۔ اچانک ایک دن کیا ہوا؟ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی۔ کیا خبر تھی؟ کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ یعنی کیا ہوا؟ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی۔ کیا لمحہ ہوگا، سوچئے، وہ عبد المطلب کے جو مغموم تھے، مضطرب تھے، طواف کعبہ جن کا معمول تھا، فلک کی طرف دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے، انتظار میں تھے اللہ نعمت موعود مل جائے۔ مجھے اور آپ کو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے اس کا، یہ تو میں بڑی اپنے سمجھ کے لیے بات، کسی چھوٹی سی چیز کی، بڑی دنیاوی قسم کی چیز کی آرزو ہوتی ہے، اور کوئی فون پر بتا دے کہ بھائی صاحب آپ کا وہ کام ہو گیا ہے، تو ہم خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ یہاں کائنات کے خالق کا یہ وعدہ پورا ہوا، وجہ تخلیق کائنات اس دنیا میں آ رہے ہیں ظاہراً، تو عبد المطلب کی خوشی کا کیا عالم ہوگا حضرت عبد المطلب کی۔ تو رسول اللہ کی پیدائش کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو ملی، آپ خوشی سے سرشار ہیں۔ اب ذرا منظر سوچئے، کیا کیا آپ نے؟ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ، حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، نومولود ہادی کو گود میں اٹھایا، عبد المطلب کے ہاتھوں میں، سرکار 14ویں کا چاند ہے حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں میں۔ اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اب عبد المطلب کے حضرت عبد المطلب کے قدم بڑھ رہے ہیں حرم کی جانب، سرکار دو عالم کعبے کی جانب لے کر بڑھ رہے ہیں محافظ کعبہ کو، حضرت عبد المطلب۔ یہ اور تو وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے نا، میرا دل کہتا ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ حرم تھا جہاں حضرت عبد المطلب نے اس بچے کے لیے دعائیں کی تھی۔ کل تک اس حرم کا طواف کرتے کرتے اس بچے کے لیے دعائیں کرتے تھے، آج اس بچے کو ہاتھ میں لے کر حرم کی طرف جا رہے ہیں حضرت عبد المطلب۔ تو بھائی آج بت پرست جو تھے، جو بت پرستی کرنے والے تھے، میرا دل کہتا ہے آج بت پرست جانے ہوں یا نہ جانے ہوں، لیکن کعبے میں رکھے ہوئے بت یہ جان گئے تھے کہ آج سے عبادت ان کی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ہوگی جس کو وہ خود معبود مانتے تھے۔ وہ جان گئے ہوں گے بھائی، حرم نے جان لیا تھا۔ اور جب یہ بات میں کہوں تو آپ ضرور دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ جلد از جلد حرم کی رونق بحال ہو جائے انشاءاللہ۔ حرم نے جان لیا تھا کہ سینکڑوں سال سے کفر کی، شرک کی، ناپاکی کی دوری کا لمحہ اب آ گیا ہے، کعبے کو آزاد کرانے والا آ گیا ہے۔ کعبے کو تو آزاد کرایا ہی، اور ساتھ ہی آپ کی پیدائش پر کنیزوں کو، غلاموں کو بھی آزاد کیا گیا۔ مطلب بس آزادی کا دور ہو رہا تھا، سرکار آ گئے تھے نا، اب آزادی ہی آزادی۔ تو ہوا کیا؟ اٹھا سردار مکہ، حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا، اٹھا سردار مکہ جو روزانہ دعائیں کرتے تھے، اب اطلاع ملی کہ دعا پوری ہو گئی ہے، تو اٹھا سردار مکہ، یہ نوید جاں فضا سن کر، یہ خبر سن کر
اٹھا سردار مکہ، یہ نوید جاں فضا سن کر ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر۔ جناب آمنہ تھی شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما تحاہا۔ تو مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں، نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی۔ اس آبادی کو یاد کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ویرانیاں ختم کر دے جلد از جلد انشاءاللہ، مدینہ منورہ کی، خانہ کعبہ کی بس جلد از جلد رونقیں بحال ہو جائیں۔ نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی۔ ہنسی آنکھیں، منظر تو ہنسی آنکھیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھیں، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو، یعنی کعبے کی طرف لے چلے۔ اب راستے میں کعبے کی طرف سوچیے، عبد المطلب لے کر جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، محافظ کعبہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ شجر حجر سبھی تو کل تک منتظر تھے، صرف عبد المطلب تھوڑی خوش ہوئے ہیں، پوری کائنات خوش ہوئی ہے نا بھائی۔ شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کی خاطر۔ بھائی کیوں یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سارا پروٹوکول کیوں تھا؟ اس لیے کہ طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا، کعبے کے طواف کے لیے جا رہے تھے نا، لیکن جا کون رہا تھا؟ طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، قبلہ عالم، طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئیں محکم۔ کون سا کعبہ؟ بھئی وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہر بتے بے جان کا گھر تھا۔ تو آج منظر کیا تھا؟ بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر کر، ہوا اللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر کر۔ بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر کر، ہوا اللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر کر۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے۔ اب کیا کیا؟ امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ اب امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں اور کنیزوں نے خوشی میں پائی آزادی۔ بس آج کے تک گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں اور کنیزوں نے خوشی میں پائی آزادی۔ بشارت، اب سرکار کا نام، بشارت کے مطابق، ایسے ہی نہیں، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، والدہ گرامی نے نام بتلایا، سرکار کی والدہ پر ہماری مائیں قربان۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، کیا؟ فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ کیا کہنا ہے حفیظ عالمگیری صاحب کے، کیا کہنا ہے؟ امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں اور کنیزوں نے خوشی میں پائی آزادی۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، بھئی فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ تو پھر کہا دادا نے، اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہا دادا نے، اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ ہے اور امجد ہے۔ سبحان اللہ، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ تو دنیا بھر کے انسانوں سے جو اعلیٰ ہے، جو امجد ہے، جو افضل ہے، جو نور ہے، جو سراپا نور ہے، جس کا سب گھرانہ نور ہے، اب وہ اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ ان کی زندگی کے بالکل ابتدائی ایام کیسے گزر رہے ہیں، یہ عرض کریں گے کل انشاءاللہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔